افریقہ کے صحرا میں ایک نیا اوشن بننے جا رہا ہے۔ اب وہ سمندر کیسے بنے گا، اس سے افریقہ کو کیا فرق پڑے گا اور ایک نیا بر اعظم بھی وجود میں آئے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ دوستو، یہ سب باتیں یوں ہی نہیں ہیں۔ کنگ بزنس ریویو میں لکھا ہے The birth of the world's sixth ocean۔ اس کے بعد کوارٹز افریقہ نے بھی اس سمندر پر لکھا ہے Scientists say a new ocean will form in Africa as the continent continues to split into two۔ اس ٹاپک پر جیوگرافی ریلم نے اس ٹائٹل کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کا ٹائٹل ہے The continent of the Africa might eventually split۔ تو افریقہ میں ایک نئے سمندر اور بر اعظم کا بننا جھوٹ نہیں ہے۔ زمین کے گرم ترین مقامات میں سے ایک مشرقی افریقہ کے افار علاقے کا ایک بنجر حصہ ہے جہاں گہری زمین میں شگاف پڑ گیا ہے۔ یہ پھیلاؤ 3 ٹیکٹونک پلیٹوں کے سنگم میں ہو رہا ہے جن کو صومالی پلیٹ، عربین پلیٹ اور ایتھوپین پلیٹ کہا جاتا ہے، جو بہت آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ ارضیاتی عمل ہے جس کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آخرکار یہ افریقہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا اور اب سے لاکھوں سال بعد ایک نیا سمندری طاس تشکیل دے گا۔ اس کا سب سے واضح ثبوت ایتھوپیا کے صحرا میں 35 میل لمبا شگاف ہے۔ افریقی بر اعظم کی ٹیکٹونک پلیٹ کا کئی دہائیوں سے مطالعہ کیا جا رہا ہے، لیکن سیٹلائٹ کی نئی پیمائشیں سائنسدانوں کو ٹیکٹونک کی منتقلی کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد فراہم کر رہی ہیں اور کرۂ ارض کے سب سے زیادہ ارضیاتی طور پر منفرد مقامات میں سے ایک میں نئے سمندر کی بتدریج پیدائش کا مطالعہ کرنے کے لیے قیمتی ٹولز پیش کر رہی ہے۔ یہ زمین پر واحد جگہ ہے جہاں آپ اس دراڑ کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح بر اعظم میں شگاف ایک سمندری دراڑ بن جاتا ہے۔ کرسٹوفر مور نے کہا ہے کہ وہ برطانیہ کی لیڈز یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ کا طالب علم ہے اور مشرقی افریقہ میں آتش فشاں کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے سیٹلائٹ ریڈار کا استعمال کر رہا ہے جو بر اعظم کے ٹوٹنے سے وابستہ ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ افریقہ کے نئے سمندر کو بننے میں کم از کم 5 ملین سے 10 ملین سال لگیں گے، لیکن نیوبین، صومالی اور عربی پلیٹوں کی حدود میں افار کے علاقے کا ٹیکٹونک پلیٹس کا مقام اسے وسیع ٹیکٹونک عمل کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک منفرد تجربہ گاہ بنا دیتا ہے۔ جیسے زمین کی کرسٹ 1 درجن بڑی ٹیکٹونک پلیٹوں سے بنی ہے جو بے ترتیب شکل کی چٹانی سلیب ہیں، وہ مسلسل ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں جس کے نتیجے میں سلیب زمین میں دھنس جاتی ہیں یا زمین کے اوپر نمودار ہو جاتی ہیں یا ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں۔ پچھلے 30 ملین سالوں سے عربی پلیٹ افریقہ سے دور ہوتی جا رہی ہے، ایک ایسا عمل جس نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن کو 2 متصل زمینوں کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ لیکن مشرقی افریقہ میں صومالی پلیٹ بھی نیوبین پلیٹ سے دور پھیلی ہوئی ہے۔ مشرقی پلیٹ افریقی رفت وادی کے ساتھ ساتھ پھیل رہی ہے جو ایتھوپیا اور کینیا تک پھیلی ہوئی ہے۔ جیسے کہ ارضیاتی ماہرین کے مطابق ہماری زمین میں تشکیل سے لے کر آج تک مختلف تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ زمین میں ہونے والی تبدیلیوں کی ایک بڑی وجہ اس کی بیرونی سطح کے نیچے موجود ٹیکٹونک پلیٹس ہیں جن کی حرکت سے زمین کی اوپری سطح میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ ان پلیٹس کی وجہ سے زمین کئی ہزار سال قبل والی زمین سے زیادہ مختلف ہے۔ بر اعظم افریقہ پلیٹس کی ان تبدیلیوں کا سب سے زیادہ شکار ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے افریقہ کے کئی ممالک میں زمین پر دراڑیں بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا جس نے مقامی آبادی کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی دراڑ سن 2005 میں سامنے آئی جو 60 کلومیٹر طویل ہے۔ اس دراڑ نے ارضیاتی ماہرین کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ یہ دراڑ صرف 10 دن میں تشکیل پائی اور ماہرین کے مطابق اس کے پھیلنے کا عمل جاری ہے، ورنہ اس سے پہلے بننے والی دراڑیں بہت لمبے عرصے کے بعد بنتی تھی۔ یہ پہلی دراڑ ہے جو اتنے کم وقت میں بنی ہے۔ اس وقت افریقہ میں یہ رفٹ ویلی بر اعظم کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی ہے۔ دراصل یہ وہ علاقہ ہے جہاں ایک دراڑ مسلسل پھیل رہی ہے اور ماہرین کے مطابق افریقہ کا علاقہ یہاں سے 2 حصوں میں بٹ جائے گا اور درمیان میں ایک نیا سمندر ابھر آئے گا کیونکہ حالی حصے میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ دراصل ہماری زمین کی اندرونی سخت تہ جسے لیتھوسفیر کہا جاتا ہے ٹوٹ کر ٹیکٹونک پلیٹس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹس ٹھوس پتھر کی طرح بڑی بڑی سلیبیں ہوتی ہیں جو مختلف رفتار سے حرکت کرتی ہیں۔ جب 2 بڑی پلیٹس حرکت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں تو ان کے بیچ میں خلا پیدا ہو جاتی ہے جس کے بعد اوپر سے زمین نیچے دھنسنے لگتی ہے۔ رفٹ ویلی میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ 5 ملین سے 10 ملین سالوں میں ٹیکٹونک تحریک افریقی بر اعظم کو 2 حصوں میں تقسیم کرے گی اور ایک نیا سمندری طاس بنے گا۔ حالیہ برسوں میں GPS آلات نے تحقیق کے اس شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے جس سے سائنسدانوں کو درست پیمائش کرنے میں آسانی ہوئی ہے کہ وقت کے ساتھ زمین کس طرح حرکت کرتی ہے۔ کین میکڈونلڈ مرین جیو فزسسٹ اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سینٹا باربرا کے پروفیسر ایمرٹس نے کہا GPS پیمائش کے ساتھ آپ ہر سال چند ملی میٹر تک حرکت کی شرح کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم GPS سے زیادہ پیمائش حاصل کرتے ہیں،
اضافی فیلڈ ریسرچ کے ساتھ مل کر سیٹلائٹ کی تفصیلی مشاہدات سائنسدانوں کو یہ جاننے میں مدد دیتی ہے کہ افار کے علاقے میں زیر زمین کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ علاقہ بر اعظمی دراڑ کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک زندہ تجربہ گاہ ہے تو ماحول اسے آسان نہیں بناتا۔ نیو اورلینڈز میں ٹولین یونیورسٹی کی جیو فزسسٹ سنتھیا ایبنگر نے کہا اسے ڈینٹ کا آتش فشاں کہا گیا ہے، جنہوں نے افار کے علاقے میں متعدد فیلڈ ریسرچ مہمات چلائی ہیں۔ زمین کی سطح پر سب سے گرم آباد بستی افار میں ہے۔ دن کے وقت درجہ حرارت اکثر 130 ڈگری فahrenheit تک جاتا ہے اور رات کو 95 ڈگری تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایبنگر کی کچھ تحقیق اس میدان میں ایک بڑے 35 میل کے شگاف پر مرکوز تھی جو 2005 میں ایتھوپیا کے صحرا میں کھلا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ پرتشدد تقسیم چند دنوں میں ٹیکٹونک پلیٹ کی کئی 100 سال کی حرکت کے برابر تھی۔ تب سے ایبنگر کا کام اس بات پر صرف ہو گیا ہے کہ ان انتہائی واقعات کو کس چیز نے متحرک کیا ہے۔ اس کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پھٹنے کا عمل ہمیشہ ہموار اور مستحکم نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس تنکے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اونٹ کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ ایبنگر کا خیال ہے کہ بڑھتے ہوئے میگما سے پیدا ہونے والا دباؤ افار کے علاقے میں نظر آنے والے دھماکہ خیز واقعات کو متحرک کر سکتا ہے۔ اس نے اس منظر نامے کو غبارے سے زیادہ بھرنے اور بیرونی سطح پر اتنا تناؤ پیدا کرنے سے تشبیہ دی ہے کہ دباؤ کو کم کرنے اور غبارے کو پھٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی یہ دراڑ پیدا کرنے والے واقعات افریقی براعظم کو نئی شکل دیں گے۔ افار کے علاقے میں ہر پلیٹ کی باؤنڈری مختلف رفتار سے پھیل رہی ہے، لیکن ان الگ کرنے والی پلیٹوں کی مشترکہ قوتیں اس کو تخلیق کر رہی ہیں، جسے ایک وسط سمندری رج کے نظام کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں بلاخر ایک نیا سمندر تشکیل پائے گا۔ میکڈونلڈ نے کہا ہے کہ خلیج عدن اور بحیرہ احمر کا سیلاب افار کے علاقے اور مشرقی افریقی رفٹ وادی میں آ جائے گا اور ایک نیا سمندر بن جائے گا، اور مشرقی افریقہ کا وہ حصہ اپنا الگ چھوٹا براعظم بن جائے گا۔ میکڈونلڈ نے کہا کہ 3 پلیٹس مختلف رفتار سے الگ ہو رہی ہیں۔ میکڈونلڈ کے مطابق عربی پلیٹ افریقہ سے تقریباً 1 انچ سالانہ کی شرح سے دور ہو رہی ہے، جبکہ 2 افریقی پلیٹس اس سے بھی زیادہ آہستہ الگ ہو رہی ہیں۔ ہر سال آدھے انچ سے 0.2 انچ کے درمیان ان میں فرق پڑ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زمین پھٹنے کا عمل برفانی رفتار سے ہو رہا ہے، لیکن محققین کا کہنا ہے کہ واضح علامات ہیں کہ یہ منتقلی ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے پلیٹس چھلکتی ہیں، زمین کی گہرائیوں سے مواد سطح پر منتقل ہوتا ہے اور پہاڑوں پر سمندری کرسٹ بناتا ہے۔ جب سمندری پرت بننا شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنی ساخت اور کثافت میں براعظمی پرت سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ براعظم افریقہ کے ٹوٹ جانے سے کیا ہوگا؟ کیا یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے؟ تو ان سوالوں کا جواب ہے نہیں۔ جیسے ماہرین ارضیات کے مطابق اول تو ہم اس اہم واقعے کو دیکھنے کے لیے موجود ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ دراڑ سالانہ 6 سے 7 ملی میٹر کے حساب سے پھیل رہی ہے۔ اسے مکمل طور پر ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہونے میں 1 کروڑ سال کا عرصہ لگے گا۔ یاد رکھیں 1 کروڑ سال، تب تک تو دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ جب یہ بہت زیادہ چوڑی ہو کر پھیلنا شروع ہو جائے گی تو قریب واقع بحیرہ احمر کا پانی یہاں اوپر آنے لگے گا اور زمین پر ایک نیا بحیرہ بن جائے گا۔ ماہرین ارضیات کے مطابق ایک وقت آئے گا کہ ہماری زمین کا چہرہ اب سے مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میں آپ سے ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔